سورۃ آل عمران آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وما اختلف، اور نہیں اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے، اوتوا الکتابہ جو دیے گئے کتاب، الا مگر، من بعد ما جاءہم العلم بعد اس کے کہ ان کے پاس آ گیا علم، بغیاً بینہم ضد اور حسد کرتے ہوئے، بینہم آپس میں، ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی کفر کرے اللہ کی آیات کے ساتھ، فإن اللہ تو بے شک اللہ، سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی دین ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تابع کرنا، جو اس کے رسول مختلف اوقات میں لے کر آتے رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ نے ان سب کے آخر میں خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے سوا اپنے تک پہنچنے والے تمام رستوں کو بند کر دیا۔ اگر پھر بھی کوئی شریعت محمدیہ کے علاوہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں کو سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اب دین اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی، دوسرے مقام پہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 85 پہ فرمایا، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اب جو شخص رسول اللہ کی رسالت کا قائل نہیں، نہ آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا عمل اور عقیدہ ہی درست کرتا ہے، تو اس کا دین اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو توحید پرست ہی کیوں نہ سمجھتا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے، اوتوا الکتابہ جو دیے گئے کتاب، الا من بعد ما جاءہم العلم مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، بغیاً بینہم حسد کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے آپس میں، ومن یکفر بآیات اللہ جو کفر کرتا ہے اللہ کی آیات کے ساتھ، فإن اللہ سریع الحساب تو اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھی بھیجے ہیں، ان سب کا دین یہی اسلام ہی تھا۔ اہل کتاب نے یہ حقیقت جان لینے کے بعد دین حق اسلام ہی ہے، سب کچھ پتہ تھا ان کو، اور انہوں نے اختلاف کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ضد کی بنا پہ، حسد کی بنا پہ، غیبت کینے کی بنا پہ انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ تو پھر اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی کفر کرے اللہ کی آیات کے ساتھ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فقل تو کہہ دیجئے، اسلمت میں نے جھکا دیا ہے، وجہیہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، ومن اتبعنی اور انہوں نے جنہوں نے اتباع کی میری، وقل کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں کے لیے، اوتوا الکتابہ جو دیے گئے کتاب، اللہ اکبر، والامیین اور ان پڑھوں سے بھی کہہ دیجئے، اسلمتم کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا اگر تم اسلام لاؤ، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو یقیناً تم ہدایت یافتہ ہو، وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو صرف آپ کے ذمے، فَإِنْ تَوَلَّوْا اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ تو صرف آپ کے ذمے، البلاغ پہنچا دینا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ تو
تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو کہہ دیجیے کہ میں نے تو آپ کو دین تو پہنچانا تھا، پہنچا دیا، اور میں تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو جھکاتا ہوں، اور انہوں نے بھی جنہوں نے اتباع کی میری، ان کو بھی میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ اللہ کی طرف جھکو۔ اور ساتھ اللہ نے یہ کہا کہ ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دیجئے جو کتاب دیے گئے ہیں، اللہ اکبر، اور ان پڑھوں سے بھی، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، ہدایت یافتہ ہے، تو اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو سمجھو تو صرف نبی آپ کے ذمے تو پہنچانا ہے۔ یعنی کہ بات یہ ہے، کچھ لوگوں کی عادات ہوتی ہیں کہ انہوں نے ماننا نہیں ہوتا، تو نبی علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ ان تک پیغام پہنچانا، وہ آقا علیہ السلام نے پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد وہ آقا علیہ السلام کو تنگ کریں، آقا علیہ السلام سے طرح طرح کی باتیں کریں، تو پھر ان کا عمل ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خود ان کی خبر لے لے گا۔ تو اسلام کی حقانیت اور رسول اللہ کا سچ ثابت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے صرف اور صرف یہ کام کیا، نہیں مانا تو ضد کی بنا پر ہے۔ اور اس آیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم کے تمام لوگوں کو دعوتی خطوط اور اپنی عمومی رسالت کا اعلان بھی کیا ہے، اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس امت میں اگر کوئی بھی یہودی ہو، نصرانی ہو، وہ میرے بارے میں سنے اور اس ایمان نہ لایا ہو جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، تو وہ اصحاب النار میں سے ہے۔ تو یہ مسلم کی حدیث نمبر 153 ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے سرخ سیاہ یعنی کہ عرب و عجم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 21,358-57 ہے۔ اور آگے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ہر نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو اب ہمیں آقا علیہ السلام کے دین کے اوپر ایمان لانا چاہیے، امام کائنات کی بات کو ماننا چاہیے۔ اگر نہیں مانیں گے تو یہی سمجھو کہ ہمارے اوپر ذلت و پریشانی وہ غالب آ چکی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون بآیات اللہ، جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون النبیین، اور کفر بھی نہیں کرتے بلکہ ویقتلون النبیین، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو، بغیر حق، بغیر حق کے، ویقتلون الذین، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، یأمرون بالقسط، جو حکم دیتے ہیں انصاف کے ساتھ، من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ خوشخبری سنا دیجئے ان کو، انتہائی دردناک عذاب کی خوشخبری ان کو سنا دیجئے۔ کن لوگوں کو؟ پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی آیات کا انکار، دوسرا نبیوں کو قتل، اور قتل کرتے ان کو جو انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو پھر دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اولئک حبطت اعمالہم، کیونکہ وہ لوگ ہیں کہ برباد ہو چکے ہیں ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، کوئی ان کا مددگار نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اہل کتاب کی مذمت ہے، جن کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے نہ صرف احکام الہی پر عمل کیا بلکہ انبیاء کو انہوں نے قتل کر چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تکبر کی آخری حد بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرا برابر کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا خوبصورت ہو، اس کا جوتا خوبصورت ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال کو ہی پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کے انکار اور لوگوں کے حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ اصل میں تکبر کہتے ہیں حق کو تسلیم نہ کرنا۔ یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، مسلک حقہ کو قبول نہیں کرتے، کسی کی شخصیت کو قبول نہیں کرتے، انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اور صحیح بخاری کی حقانیت کو، مسلم کی حقانیت کو، ترمذی کی حقانیت کو، ابو داؤد کی حقانیت کو قبول نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ صرف اور صرف تکبر ہے۔ اور تکبر یہ ہے کہ اگر ہم نے امام بخاری کی صحیح کو مان لیا تو اپنے امام اعظم کو ہم کہاں لے کر جائیں؟ یہ تکبر ہی ہے، اپنے امام پہ فخر ہے۔
اور نہیں ہم یہ دعوت دینا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہو کامیابی، اگر چاہتے ہو اسلام، سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتی کے اوپر وار کے صرف اسی کی بات کو لیا جائے کہ جس کی بات محمد مصطفیٰ کی بات کے موافق ہے، دوسروں کی باتوں کو لینے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں پھر ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیسے اعمال ضائع ہوں گے؟ جب انہوں نے شریعت کے مطابق عمل ہی نہیں کیا، اگر کیا ہے تو تکبر کے ساتھ کیا ہے، تو ایسے اعمال لوگوں کے ضائع ہوں گے۔ اسی لیے شہید ملت علامہ احسان الہی دہیر کہا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ شہید ملت کا وہ انداز مجھے یاد ہے، انہوں نے اس وقت اس آیت کو پڑھا، کہا اللہ نے فرمایا لا اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ شہید ملت کہنے لگے، بعض ملاؤں نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ یہ آیت صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک کے لیے تھی، لیکن سن لو، اس وقت جو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرتا تھا تو اس کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، اس کے بارے میں حبطت اعمالکم کے الفاظ ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو، نہیں، یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ شہید ملت کہنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے، ایک طرف امام ابو حنیفہ کی آواز ہے، دوسری طرف امام اعظم جناب محمد مصطفیٰ کی آواز ہے، اور اس وقت امام ابو حنیفہ کی آواز کو امام کائنات کی آواز پہ اونچا کرنے والا، اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اور ایک طرف کسی بڑے امام کی اپنی بات ہے اور دوسری طرف نبی علیہ السلام کی بات ہے، اپنی بات کو، امام کی بات کو ترجیح دینے والا یہ سمجھے کہ اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں، یہی تو اس میں بات بیان ہوئی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، الم تر الی الذین، کہ آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا جو دیے گئے، نصیبا حصہ، من الکتابی کتاب سے، یدعون الی کتاب اللہ، اور وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کریں آپس میں، ثم یتولی فریق منہم، پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے، وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو حصہ کتاب سے دیے گئے ہیں، علم ان کے پاس ہے، وہ بلائے بھی جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، پھر ان میں ایک فریق پھر جاتا ہے اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ تورات اور انجیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انہیں خود ان کی کتابوں کی طرف دعوت دی جائے تو چلو انہی کو مان لو، تو بتاؤ ان میں رسول پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا؟ یا نہیں تو اس سے پہلے تہی کر جاتے ہیں اور ظاہر کرتے کہ جیسے انہیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، سب کچھ ان کو پتہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے یہ سارے کام کیے۔ دو گروہ بن جاتے تھے، ایک تو ماننے والا بن گیا نا عبداللہ بن سلام جیسا۔ آگے فرمایا فکیفا ذالک، یہ کام اس طرح کیوں کرتے ہیں، کیوں اللہ سی کتابوں سے اعراض کرتے ہیں؟ بأنہم، بسبب اس کے، بے شک قالوا، انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، الا ایاما معدودات، مگر گنتی کے چند دن، وغرہم، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ما، اس چیز نے، کانوا یفترون، جو وہ گڑھتے تھے۔ انہوں نے دنیا میں یہ بات کہی کہ ہرگز ان کو آگ، یعنی کہ جس چیز نے انہیں حق سے کھلا کھلا روک رکھا تھا وہ یہی تکبر ہی تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو کون سا آگ میں جانا ہے، اللہ اکبر، اور اللہ کی پکڑ اور سزا کا کوئی ڈر نہیں تھا ان کو۔ کیوں؟ ان کے آباء و اجداد انہیں طرح طرح کی خام خیالیاں، جھوٹی تمناؤں میں مبتلا کر گئے تھے۔ وہ کبھی اللہ کے بیٹے اور چیتے کا دعویٰ کرتے،
اور کبھی کہتے کہ جنت بنی ہی ہمارے لیے ہے، جس طرح کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 1، اور کبھی کہتے کہ اگر ہمیں تھوڑی بہت سزا بھی ہوئی تو چند دن ہم جہنم میں رہیں گے پھر اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے گا، جس طرح کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 78 میں اور 80 میں۔ اور نصارہ نے تو مسئلہ کفارہ گڑھ کے گناہوں پر سزا کا سارا معاملہ ہی ختم کر دیا، یعنی کہ مسیح اپنی امت کے گناہوں کی پاداش میں صلیب پر چڑھ گئے، جس سے امت کے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ اب اتنا ہی کافی ہے کہ عیسائی ہو جاؤ، جو مرضی کرو، جو مرضی کرو۔ تو یہی بات ہے کہ ان کو حق سے انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نے چھوڑنا ہی نہیں، یہی وہ نظریہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ فکیف، پھر کیا حال ہوگا، اذا، جب، جمع نہ ہم جمع کریں گے ان کو، لیومن، اس دن میں، لا ریب فیہ، کہ اس دن میں کوئی شک نہیں ہے، ووفیت کل نفس، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہے، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو قیامت کے حضور ہر ایک نے جمع ہونا ہے، یعنی کہ انہیں جان لینا چاہیے کہ قیامت کے روز جب ہمارے حضور جمع ہوں گے تو ان کا بہت برا حال ہوگا۔ ان کے یہ من گڑت عقیدے ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، نہ انہیں اپنے بزرگوں سے جھوٹی محبت اور دامن گیری اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گے، نہ کوئی نبی کام آئے گا، نہ کوئی ولی، نہ کسی کی سفارش چل سکے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس وقت کام آئیں گے تو نیک اعمال، کل نفس ما کسبت وہم لا، ہر نفس جو اس نے کمایا وہی، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی بات کو مانیں، اللہ کی بات کو دل سے مانیں۔ قل کہہ دیجئے، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے مالک بادشاہی کے، توتی الملکا، تو دیتا ہے بادشاہی، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع، تو چھین لیتا ہے، الملکا، بادشاہی، ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جیسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال سیدنا یوسف علیہ السلام، اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، قارون سے چھینا، فرعون سے چھینا، زمین میں دسا کے رکھ دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جس طرح محمد مصطفیٰ کو عزت ملی۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ابو لہب تبا لک، یا محمد کہنے والا، تبت یدا ابی لہب، و تب کے تھا ذلیل ہو گیا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہاتھ میں سب بلائیاں ہیں۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ قُلِ اللہم مالک الملک میں سیبوے اور خلیل نے کہا کہ اللہم اصل میں یا اللہ تھا، شروع سے یا کو حذف کیا تو آخر میں میم مشدد لگا دی، تو مالک الملک سے پہلے یا پوشیدہ ہے، اس لیے لفظ مالکہ جو ہے منصوب ہے۔ تو شوکانی کہتے ہیں کہ اس دعا میں اللہ کے ذاتی اور صفاتی دونوں ناموں سے دعا کرنا سکھایا گیا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہودی غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ حکم و نبوت کا یہ سلسلہ ہمیشہ ہی نہیں میں رہے گا، دوسری قوم ان کا حق نہیں رکھتی، مگر جب نبی آخر الزمان ایک امی قوم بنی اسماعیل سے مبعوث ہوئے تو ان کے غیب و غضب کی حالت بڑی تھی، حسد انتہا کو پہنچ چکا تھا، غلط فہمیاں تھیں۔ اس وقت اللہ نے کہا یہ ساری بھلائیاں، الخیر میں الف لام استغراق کہبیادی کا، تمام بھلائیاں تو اللہ کے پاس ہیں، تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے جو مرضی بنا دے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ عزتیں اللہ دینے والا ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ اور عزت دی ہے اللہ نے کن لوگوں کو؟ عزت والوں کو عزت دی ہے، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، ان کو اللہ نے عزت ہی تو دی ہے، اور کیا کیا۔ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار، اور تو داخل کرتا ہے النہار دن کو، فی اللیل رات میں، وتخرج الحی، تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، وتخرج المیت، اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے، وترزق من تشاء، اور تو رزق دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ دوبارہ پھر سن لیں، یعنی کہ وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، رات کو دن میں، اور زندہ کو مردہ سے۔ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اللہ اکبر۔
تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، اس کا مطلب اس سے موسموں کے اعتبار سے رات اور دن کے بڑھنے اور گھٹنے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ہی وقت کبھی رات کا حصہ بن جاتا ہے کبھی دن کا، اس طرح رات دن میں داخل ہو جاتی ہے اور دن رات میں۔ جیسے اس کی مثال یہ سمجھو، رات کا دن میں داخل ہونا، رات دن میں داخل ہو چکی ہے، اس لحاظ سے سمجھو جب گرمیوں کے دن بڑے دن ہوتے ہیں تو دن بڑے ہوتے ہیں تو رات کا حصہ وہ گرمیوں میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سمجھو کہ رات دن میں شامل ہوگی اور دن رات میں شامل ہونے، جب سردیوں کے دن ہوتے ہیں راتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں اور دن کا حصہ بھی راتوں میں چلا جاتا ہے، تو یہ مثال ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، اس سے مراد انڈا ہے، یعنی کہ انڈا مردہ ہے، اس سے کس کو نکالتا ہے؟ مردہ سے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردہ کو من الحی زندہ سے، اس سے مراد مرغی سے انڈا ہے۔ تو یہ بھی بعض علماء نے توجیہیں بیان کی ہیں۔ اور مردہ سے زندہ یعنی کافر بھی مراد ہے، مسلمان جیسے آدر سے ابراہیم، نطفہ سے حیوان، انڈے سے پرندہ اور زندہ سے مردہ، جیسے نوح سے کنعان اور حیوان سے پرندہ، نطفہ اور انڈا۔ اور بات سنو، بات یہ ہے مردہ سے زندہ، مردہ سے زندہ، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ مردہ ہے، اس سے ابراہیم کو زندہ پیدا کیا، کیا مطلب ہے؟ ایمانی لحاظ سے زندہ، اور زندہ سے مردہ، جس طرح کہ کتنے ایسے انبیاء ہیں جن کی اولادیں جو تھی وہ نافرمان تھی، جس طرح کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون، نہ بنائے مومن، الکافرین، کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، ومن یفعل ذلک، اور جو کہ یہ کام کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو نہیں ہے اس اللہ کی طرف سے فی شیء کوئی تعلق، الا مگر یہ کہ ان تتقوا، یہ کہ تم بچنا چاہو، منہ ان میں سے، تقا بچنا، ویحذرکم اللہ، یہ کہ تم بچنا چاہو ان سے تو بچو، ویحذرکم اللہ نفسا، اور اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے ذات سے، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ کی طرف ہی تمہارا لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جب اکیلا اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے ساری کائنات کا، تو ہر چیز اسی کے پاس ہے، تو دوستی بھی اسی سے ہونی چاہیے۔ کسی فائدے کی امید پر اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ رکھی جائے، اور بلکہ کافروں سے دوستی کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی عیسائی بن جاؤ گے تو پھر ہی ان کو خوشی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ کون چاہتا ہے کہ مرتد ہو؟ تو جو کوئی دوستی لگائے گا کافروں سے، تو اللہ نے کہہ دیا اس کے بارے میں، کیوں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی یہ دوستی لگائے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، کچھ بھی نہیں ہوگا، إِلَّا أَن تَتَّقُوا، یہ کہ تم بچنا چاہو، من ان کے شر سے، تقا بچنا، تو یعنی کس کا مطلب کیا ہے؟ تقا وقا یقی سے مصدر ہے، تنوین کی وجہ سے کسی طرح بچنا ترجمہ کیا ہے۔ تو تقیہ بھی اس کا ہم معنی ہے۔ طبری اور ابن حاتم نے ابن عباس سے حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو منع کیا ہے کہ وہ کافروں سے دلی دوستی رکھیں، الا یہ کہ کافر ان پر غالب ہوں تو ان کے لیے نرمی اظہار کریں، مگر دین میں ان کی مخالفت کریں۔ مزید تشریح کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 اور 56۔ تقیہ کی تفصیل کے لیے دیکھیں سورۃ النحل نمبر 106۔ تو ان آیات سے کسی مسلمان کے لیے مسلمانوں کے ملک کو چھوڑنا، کفار کے ملک میں رہنے کی کراہیت بھی ثابت ہے، کیونکہ وہاں مسلمان۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بعض لوگوں کے سامنے مسکراتے، اور جب دل میں ان پر لعنت کر رہے ہوتے، تو بعض اوقات اس طرح ہو سکتا ہے کہ کافروں کی عزت اگر کرنی ہے تو صرف اور صرف اگر شر سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کے سامنے توریہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دلی محبت ان سے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دلی بھی ان کے پاس ہی چلی گئی نا تو پھر بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کل کہہ دیجئے